ملک صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بری طرح سے ہٹ ہوا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس پر مزید ٹیکسیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گا، تو اگلے سال تو اس سے بھی برا حال ہو جائے گا. تو ہمارے پاس اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس سے ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ گرو کرے. عمران، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی کوئی اکنامک پالیسی ہے جو ڈیبیٹیبل ہے؟ پاکستان کی کوئی فائنانشیل پالیسی ہے جو مینجمنٹ فائنانس کے ساتھ ہمیں ٹیکسیشن کی طرف لے کے جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئیڈیل پالیسیز بنائیں اور جس کو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جب ہم بات کریں تو بلے بلے ہو جائے اور نعرے لگنے شروع ہو جائیں. انفارچونیٹلی آپ نے ایگریکلچر کی بات کی تو مجھے بتا دیں کہ ٹیل تک پانی جانے کے کیا آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے. سیڈ کے اوپر آپ نے کیا ڈیولپمنٹ. آپ دیکھیں کہ سیڈ پاکستان میں نہ کوالٹیٹیو سیڈ ہے اور ہیلڈ تو آپ کی بالکل ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ایگریکلچر جو انسٹرومنٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے کون سا کام کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس جو کراپس ہو جاتی ہیں ان کراپس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو مارکیٹ تک لانے کے لیے، مارکیٹ سے آگے ان کے گوداموں تک جانے کے لیے ہم نے اصل میں پاکستان میں نا، میں ایک بات یہاں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی پاکستان میں جو 70 میں ہم نے نیشنلائزیشن کی تھی، ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. وہ نیشنلائزیشن انڈسٹری کی نہیں ہوئی تھی، بزنس کی نہیں ہوئی تھی، وہ ایک کانسیپٹ کی تھی کہ کوئی بندہ بھی حکومت کی ول کے بغیر سروائیو نہ کر سکے. اس انفارچونیٹ کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو مختلف شیڈ آف لائف آنی تھی وہ نہیں آ سکی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو فرض کریں ہم کہتے ہیں ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو انڈسٹری ایگریکلچرز کو یوز کرتی ہے اس کے لیے ہم نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے. اگر آپ پیپر کی مثال لے لیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں پیپر توڑی سے بنتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکسیشن ہائی ہے، اور اگر گندم بیچوں تو اس کے اوپر نہیں ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی ویسٹیجز کو کنٹرول کرتے اور اپنی اکانومی کے لیے ہم ایسے روٹس لے کے آتے. پھر آپ کے جو ٹیکسیشن ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. مجھے ایف بی آر ایک میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں بتا دیں کہ پاکستان میں ایف بی آر نے ٹیکس کب کلیکٹ کیا. ٹیکس یہ ہے کہ میری اکنامک ایکٹیویٹی کے بعد وہاں ٹیکس بنتا تھا اس نے لیے. اس نے تو ہمیشہ یہ کیا کہ ہم سے ایڈوانس ٹیکس لیا ہے اور کہا کہ آپ اس کو اگلے سال میں ہم آپ کو ایگزیمشن دے دیں گے یا آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. اور جب آپ ریفنڈ لینے جاتے ہیں، ایگزیمشن لینے جاتے ہیں، تو آپ 33% سے زیادہ حصہ ان کو دے کے آتے ہیں. تو پاکستان میں ملٹی سٹیج ٹیکس ہے، ٹیکس ایٹ سورس آپ لیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے ہاں مہنگائی بڑھتی ہے اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں. میں آپ کو آپ نے ابھی کاروبار کی بات کی اور بریک میں جب آپ سے بات ہو رہی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں طے کیا ہوا ہے پاکستان میں کاروبار نہیں کرنا. اس سسٹم سے آپ اتنا ہوپ لیس کیوں ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر پرائم منسٹر یہ کہیں کہ یہ چیزوں کو ریلیف دینا ہے تو ہو سکتا ہے 1% ریلیف نیچے نہ آئے. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ جو بندہ گزرے اس کو تھپڑ مار دیں تو آپ کو کروڑوں تھپڑ پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرسٹریڈ لوگ ہیں. پچھلے دنوں میں ایف بی آر نے یہ کیا کہ اگر کسی کے اوپر انہوں نے کلیم کھڑا کیا تو ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیا اور انہیں سینکشن 40 کے تحت، یہ 140 کے تحت ان کے گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے. اب مجھے بتائیں کون سا بزنس مین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب سے لے کے سب اس کی انکوائری کریں کہ وہ کیوں انہوں نے یہ اتھارٹی دی کہ ایک اچھے خاصے بزنس مین کو اگر کوئی ٹیکس ڈسپیوٹ آ گیا آپ کی طرف سے تو آپ اس کو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے. آپ اس کو بٹھا دیں گے کمرے میں کہ جب تک تم پیسے نہیں دے گا ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹیکس کا جو آپ نے آڈٹ کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ کھول دے. وہ کہتے نہیں آپ پہ ٹیکس لائبلٹی کھڑی ہو گئی ہے اس لیے ہم اس لائبلٹی کو وڈرا نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کلرکس اور ایک چیف اور ایک ممبر میں اور ایک چیئرمین میں کیا فرق ہوگا اگر وہی ایٹیچیوڈ اختیار کیا جا رہا ہے جو سڑک پہ کھڑا ایک پولیس والا کر رہا ہے. تو بزنس مینوں کو اچھا پھر ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا. آپ مجھے بتا دیں کہ میری کمپنی میں آپ کو آفر کرتا ہوں آ کے ڈائریکٹر بن جائیں، شیئر ہولڈر بن جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی میکانزم نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور کل آپ ہی کی گرفتاری کا آرڈر آ جائے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈسٹری کو یا ایک بزنس کو کلوز کرتے ہیں، کلوجر بنتا ہے اس کا، اس میں سارے ڈپارٹمنٹوں سے این او سیز آتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ تک اس کا یہ لینا دینا ہمارے ساتھ، اور اس کو بھی آپ مینیج کر کے تو آپ پھر اس کے اندر پارٹنرشپ کرتے ہیں. اسی لیے لوگ آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلی جاتی ہے یا اس کاموں میں جائے گی جس کو گورنمنٹ پروجیکٹ کر رہی ہوگی.
جو B2B بزنس ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم B2B کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. دیکھیں، اقتصادی سروے سے مراد یہ تھی کہ جو آج تک ہم نے اس سال ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کے اوپر ہم بجٹ کو بنانے جا رہے ہیں. یعنی کل بجٹ ریفلیکشن ہوگا اس اقتصادی سروے کا کہ ہمیں کہاں کہاں کیا کیا کرنا تھا. اور لیکن اس میں ایک انالیسس کی ضرورت تھی کہ جو اشاریے ہم نے طے کیے تھے آج ہم ان کو کیوں اچیو نہیں کر سکے. اگر آپ کی شرح نمود یہی ہے تو پھر مارک اپ جو ہے اسے کم ہونا چاہیے تھا، پالیسی ریٹ کو کم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. پھر جو اس اقتصادی سروے میں اور جو بجٹ میں ہمیں ایک فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہاں کہاں سے قرض لے رہے ہیں، IMF سے لے رہے ہیں، آپ بینکوں سے بورنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ ٹیکس پیئر کا کتنا پیسہ لیتے ہیں ان ایڈوانس. صحیح. جب تک اس کو بھی آپ اگر ان اشاریوں میں ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو پروڈکشن دکھا رہے ہیں وہ پروڈکشن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کیا، اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے پروڈکشن دکھائی. جبکہ پچھلے سال میں اگر ہم انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں تو وہ بڑی کم ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں ایک تو انرجی کا بہت بڑا بحران رہا، بحران اس حوالے سے کہ ہم اس کو خرید نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ مارک اپ کا ریٹ بہت ہائی رہا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ امپورٹ کے اوپر بھی بہت ساری آپ کی ریزرویشن رہی جس کی وجہ سے مٹیریل جو ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو سکے. اس میں ایک بات اقتصادی سروے میں جو سب سے بڑی مائنس ہے، کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ جس چیز کو ہم ایکسپورٹیبل بنانا چاہتے ہیں یا جس چیز سے ہم پروڈکشن لینا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ را مٹیریل یا ریسرچ کا کتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کتنی ریسرچ لیبارٹریز ہیں، کتنی ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن موڈ ہیں. آج منسٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا، اور اس کا بہت بڑی اگزامپل یہ بھی ہے کہ لاسٹ انٹرم گورنمنٹ میں کیونکہ انہوں نے ذکر کیا تو ہم نے منسٹرز کے ساتھ مل کے جب سروے کیا تو پتہ چلا کہ اگر مٹر کی کاشت بہت اچھی ہو گئی ہے تو وہ کاشتکار کو نقصان ہو گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ٹرانسپورٹیشن موڈ سے لے کے کولڈ سٹوریج تک کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس اقتصادی سروے میں بتائیں کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں گے. پاکستان کی جو پاپولیشن کا اینڈ ہے، جو نیچے جن کو ہم لیبر کلاس کہتے ہیں، ٹیکنیکل کلاس کہتے ہیں، نان ٹیکنیکل لوگ کہتے ہیں، ان کو ہم کیسے آگے لے کے آئیں گے، کیونکہ سوسائٹی نے کھڑا ہونا ہے اپنے پلرز کے اوپر. ٹھیک، منظور صاحب آپ کی جانب آؤں گی. انفورسمنٹ سے کافی ٹیکس اکٹھا بھی کیا گیا اور حکومت کر بھی رہی ہے، لیکن اس طرح سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے ہیں، اور اب آگے سے IMF کا دباؤ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کل آنے والا بجٹ ہے یہ IMF دوست ہوگا یا عوام دوست ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان میں ریونیو اکٹھا کیا گیا ہے، ٹیکس اکٹھا نہیں کیا گیا. جو ٹیکس کہا جا رہا ہے وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ ریونیو ہے. اس کے اگلے سال میں پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا پیسہ ریفنڈ کرنا ہے. اور ہم تو مطالبہ کرتے ہیں آپ کے فورم سے کہ گورنمنٹ جہاں پہ بتا رہی ہے کہ IMF سے اتنا پیسہ اٹھایا ہوا ہے اور ہم نے لوکل بینکوں سے اتنی بورنگ کی ہے، وہاں بتائے کہ ٹیکس پیئر سے آپ نے کتنا پیسہ ایڈوانس اٹھایا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے نام پہ ہم بات کرتے ہیں، مجھے IMF سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بٹ 90% ہم IMF کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں. جہاں پہ ہمیں ریلیف دینا ہوتا ہے، جہاں ہمیں اپنی مراد لینی ہوتی ہے، وہاں IMF خاموش ہوتا ہے ان کے لیے، اور جہاں پہ لوگوں کو بھلا کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بات آج بھی ہو رہی تھی کہ فورن ریمیڈیز اتنی آ رہی ہیں. میں آپ سے سمپل سوال کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ آپ مجھے صرف بتا دیں کہ پاکستان میں امپورٹ ہماری کتنی ہے اور اس کے علاوہ سمگلنگ کتنی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈر انویسٹنگ ہے. اسی طرح ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کتنی ہے، اور اس ایکسپورٹ میں ہماری اوور انویسٹنگ کتنی ہے، اور ایڈجسٹمنٹ فلائنگ انویسٹز کا کتنا رول ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں فورن ریمیڈیز کتنی آتی ہیں. دنیا میں ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کو اور امپورٹ کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، جسے ہم ٹریڈ بیلنس کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم جو فورن ریمیڈیز لوگ بھیجتے ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا 8 سے 10 بلین ڈالر کا فرق آتا ہے. صحیح. ہمارے ملک کی ضرورت تھی کہ ہم لوکل مینوفیکچرر کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے، لوکل مینوفیکچرنگ کے جو ٹولز ہیں، جو ان کے مٹیریلز ہیں، وہ پاکستان میں بنانا شروع کرتے تاکہ پاکستان میں انڈسٹری چلتی. اور پھر نیٹ شیل ہوتا کہ ہم ریٹیل پہ جا کے ٹیکس لیتے، اس کو چین پوری کی طرف نہ لے کے جائیں. جب آپ چین کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جی کاشف صاحب نے آپ کو مال بیچا، امان اللہ نے آپ سے خریدا، پھر وہ سارے چینل کو آپ انگیج کرتے ہیں. اسی لیے ہمارا جو دکاندار ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ 560 گھنٹے FBR کی ڈاکومنٹیشن پہ لگائے اور اس کے بعد ایک پروفیشنل آدمی رکھا اور پھر وہ لائر رکھے، پھر لائر اور FBR آپس میں مل جاتے ہیں. بے شمار ایسے کیسز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ان جرنلی. اور اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کلیم کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی دکان چھوڑ کے سارا دن آیا ہوا جو FBR کا آفس ہے اس کو دیکھتا رہے. دیکھیں دنیا میں ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دنیا میں کیسے ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے. میرا سال کلوز ہوتا ہے 30 جون کو،
تو میری ول کے حساب سے فرض کریں میرا 30,000 روپے ٹیکس بنتا ہے تو میں 5,000 روپے جمع کرا دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ریٹرن ابھی فائل کرنی ہے بٹ میں نے 5,000 روپے جمع کرا دیا. اس کے اوپر بھی وہ مجھے موٹیویشنل ریفنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, آپ کی ول ہے کہ آپ ٹیکس دینا. پھر پاکستان میں دیکھیں ایک منیمم انکم سلیب ہے جس کو آپ نے ٹیکس میں نہیں لے کے آنا, آپ اس سے بھی ٹیکس لیتے جا رہے ہیں. آپ پانی کی بوٹل سے دیکھ لیں, اس کے اوپر میرا سیل ٹیکس بھی ہے, اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی ہے. اور پھر جب ریٹیلر اس کو سارے کو ایڈجسٹ کرے گا, آپ کہیں گے جی آپ نے 100 بوتلیں لی تھی, آپ نے 200 نہیں لی. تو مطلب یہ ہے اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کو کاروبار کرنے دینا ہے اور گورنمنٹ کی ڈیپینڈنسی سے نکالنا ہے تاکہ لوگ اس لیول پہ کمائیں کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن خود کر سکیں, اپنا میڈیکل خود کر سکیں, اپنی ٹریولنگ خود کر سکیں, اور پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. ملک صاحب, ابھی ہم دیکھیں تو کافی ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ٹارگٹس ہم نے طے کیے ہوئے تھے وہ پورے شاید نہیں ہو سکے. تو کیا ان ریئلسٹک ٹارگٹس ہم لوگ بنا لیتے ہیں اور ان کا پورا ہونا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا؟ اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ ابھی جو گروتھ ریٹ ہے ہمارا, وہ تو ٹارگٹ ہمارا اچیو نہیں ہوا, لیکن جو نیکسٹ ایئر کا گروتھ ریٹ رکھنے جا رہے ہیں وہ بھی 4 سے زائد ہے. تو کیا وہ ریئلسٹک ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سر دیکھیں, ایسا ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو مینوفیکچرنگ سے لے کے, اور جو آپ نے کہا کہ فورن انویسٹر کی بھی آپ نے پہلے بات کی تھی, میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں فورن انویسٹر آنے کو تیار رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ویٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اور کیا بینیفٹ دیتی ہے, کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ روایت ڈالی رکھی کہ ان کو بغیر کام کیے پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کے گئے اور آپ نے ان کو پروفٹ کو انشور کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ٹارگٹس بناتے ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز یہ ہیں کہ اگر میرے پاس زمین ہے اور میں نے اس کو کاشت نہیں کیا, اور اگر میرے پاس زمین ہے تو میں نے اس کو اچھا سیڈ نہیں ڈالا, تو کیا ہوگا کہ آپ کے وہ ٹارگٹ فیل ہو جائیں گے. اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سمپل کیلکولیشن ہے جس کے لیے آج وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ ہمارا کام جاب دینا نہیں ہے. پاکستان کی پاپولیشن اگر ہم مانتے ہیں کہ 25 کروڑ کے قریب ہے, تو اس کا مطلب ہے 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے, تو سمپل کیلکولیشن ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو 6 سے 7 کروڑ جاب چاہیے. پھر ایک لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بجائے ہم انہیں ہاسپٹلس کی طرف لے کے جائیں تو ہمیں ریکریشن کی بات کرنی چاہیے اور انہیں پارکس میں لے کے جانا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہم فردر دیکھیں تو خواتین کی امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اس اقتصادی سروے میں ہمیں وہ نہیں نظر آیا کہ ہم نے وومن امپاورمنٹ اور پڑھے لکھے لوگوں کو کہاں انڈکٹ کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اہداف کو, دیکھیں اہداف کو ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے آسمان پہ جانا ہے تو میں کیسے جاؤں گا. اس کے لیے ڈیفینیٹلی مجھے رن وے بنانے ہیں, مجھے جہاز بنانے ہیں, مجھے راکٹ. لیکن ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ الیکشنز میں تو مینیفیسٹو جو دیا جاتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کہ 1 لاکھ نوکریاں ہوں گی, 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. آج وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایکو سسٹم فراہم کرنا ہے, ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے ویسے؟ سر دیکھیں, یہ رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی ہے. کیا اسٹیٹ کی کمٹمنٹ اپنے سٹیزن کے ساتھ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میرے بیسک رائٹس کو اسٹیٹ مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ کیا وزیر خزانہ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو, کیا وہ مانتا ہے کہ پاکستان کا جو شہری ہے اس کے یہ حقوق ہیں, اور جو پاکستان میں فارنر بھی آ کے بزنس کرے گا اس کے یہ رائٹس ہوں گے؟ جب تک ہم ان رائٹس کو ڈیفائن نہیں کرتے. ابھی آج میں آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو ایک دوست ہیں سویڈن سے, ظفر صاحب, وہ بڑا کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم لوگ یہاں پہ بڑا پیسہ بنایا, ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جائیں, لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ فریز نہ کر لیے جائیں, ہمارے پیسہ نہ نکال لیے جائے. تو کیا ریاست جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ ایک میرا بزنس اکاؤنٹ ہے اور ایک میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, اور اگر کسی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیفالٹ بھی کر گیا تو کیا مجھے زندہ رہنے کا حق ہوگا یا مجھے سزائے موت ہو جائے گی؟ تو ہمیں کھل کے آپ پاکستانیوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے گورننس سسٹم کو آڈٹ کریں. پاکستان کا گورننس سسٹم ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر لوگ اپنے آپ آئیں اور کہیں کہ ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. وہ کاشف کے پاس آئیں, وہ امان اللہ کے پاس آئیں, وہ اور دوستوں کے پاس جائیں کہ اس پروجیکٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو را مٹیریل دینا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب آپ سرٹیفکیٹ اوریجن کے نام پہ اور آپ مجھے کہتے ہیں جو مال آئے اس کی انوائسز آپ کی پہلے سے جنریٹ ہوں, کوائٹ پاسبل ہے میری کریڈیبلٹی اتنی ہو کہ میں دنیا سے کریڈٹ لے سکتا ہوں. آپ ڈی اے کی ایل سیز منگواتے ہیں نا, تو اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ اس لیے نہیں دیتے ہمیں ڈی اے کی ایل سی, یا اس میں وہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا میکینزم نہیں, رات کو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اور صبح ڈالر جو ہے آپ کا یا کنٹرول ہو سکتا ہے یا اوور ٹو کنٹرول ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم نے جاب کریشن کتنی کرنی ہے, ہم نے خواتین کو کتنا آن بورڈ کرنا ہے, ہم نے انڈسٹری کون سی چلانی ہے جو پاکستان کی اکانومی کو
बेनिफिट दे और लोगों की अगर कुव्वत खरीद को हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो उससे आपको टैक्स मिलेगा। और अगर आप टैक्सेशन के निज़ाम को सिंपलाइज करते हैं, जहाँ पे आप तनख्वाहदार तबके को कहते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, वहाँ पे आप जो इनकम के स्लैब में नहीं आते उनके लिए बताएं आपने क्या काम किया कि वो उनके पास जो बाइंग पावर है उनकी वो मेंटेन रहे। मलिक साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है, वो ये कि हम इतने सालों से जितने भी टेन्योर्स गवर्नमेंट्स के गुजरे हैं, तो 2013-17 का देख लें आप, जब नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हुकूमत तो रही लेकिन उनको एज ए वज़ीर-ए-आज़म हटा दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे थे, हमारा ग्रोथ रेट ये था, हमारी जीडीपी ये थी, हम तो एक इकनॉमिक इनकलाब जो है इस मुल्क में आने वाला था, लेकिन हमारी हुकूमत को छेड़ दिया गया। कुछ ऐसी सूरत हाल जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उनके साथ जब मसाइल हुए तो वो भी यही कहते थे कि अभी तो इकनॉमिकली हम स्टेबल हो ही चुके हुए थे। तो हर जाने वाली हुकूमत जो है वो कह रही होती है कि हमने तीर मार देना था, और जो नई आने वाली हुकूमत है वो कहती है जितनी खराबी थी ये पिछली हुकूमत की है। तो अभी इस गवर्नमेंट को पिछले साल ये गवर्नमेंट आई है, तो अभी दूसरा इनका बजट हम देख रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा कि दूसरे बजट के अंदर इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए, उसको एक्नॉलेज भी करें हम? इमरान, ऐसा है कि दुनिया में दो चीज़ें होती है, एक तो बजट में फाइनेंशियल्स हैं और एक इसका इम्पैक्ट है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। डेफिनेटली दुनिया में ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना वो बेस करती है आपकी सिस्टम स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना हो, पूरी दुनिया को अगर आप डाटा निकालें तो किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी होती है कभी नहीं होती, बट उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनकी सोशल स्टेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो एक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं और जो थिंक टैंक्स होते हैं उनके अंडर होती है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप जापान की ले लें, आप जर्मनी, किसी अभी कनाडा की मिसाल ले लें, कि उन्होंने जब देखा कि पॉलिटिकली उनको ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उन्होंने कहा हम न्यू इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम पीछे काम कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये होता है कि हमने जो बहुत ज़्यादा रखा विजन, प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये पॉलिटिकल विजन है, और उस विजन के चक्कर में हमने जो लोगों को मरवा दिया। मंजूर साहब, आखिरी कमेंट आप ये बता दें, आवाम के लिए कल रिलीफ देखने को मिल रहा है या नहीं? देखिए, रिलीफ तो उसी वक्त मिलेगा जब आप मुझे काम करने देंगे, जब मुझे कारोबार करने देंगे, जब इंडस्ट्री चलाने देंगे, जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो महंगाई थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी होगी तो हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए और लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से रोके रखा, तो पाकिस्तान में जो भी रिलीफ दे देंगे, 2 रुपये की चीज़ आप 8 आने की भी दे देंगे, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? वो टफ टाइम होगा।